بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب لمعہ کے چوتھے حصے میں، اور پھر چوتھے حصے کا پہلا باب کہیں یا پہلی کتاب اجارہ۔ اجارہ کی تعریف آپ کو بتا چکے، اجارہ عقد لازم ہے یہ بھی آپ کو بتا چکے، اور چوتھے سبق میں آپ کو انہوں نے اجارے کے صحت کے شرائط بھی بتائے، اور ساتھ ساتھ میں اجرت کا بھی بتایا کہ اجارے میں جو شخص کرائے پہ کوئی چیز دیتا ہے اجرت کا کب مالک بنتا ہے۔ اب آج آپ 5ویں درس میں پڑھ رہے ہیں کہ جو اجرت میں چیز دی گئی ہے، جو کرائے کے طور پر چیز دی گئی ہے، اگر اس میں عیب نکل آئے تو پھر اس اجارے کا کیا ہوگا۔ اجرت کی دو صورتیں ہیں، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اجرت معین کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو کرائے کی مد میں دوں گا، ایک مرتبہ یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو کرائے میں ایک بکری دوں گا۔ اب ایک بکری معین نہیں ہے، اگر معین اجرت تھی اور اس میں عیب نکل آیا تو اس کے احکام تفصیل سے ہم عبارت میں پڑھیں گے، اور اگر معین نہیں ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھائی جو دے رہے ہو اس میں عیب ہے، مجھے سالم چیز دے دو، کیونکہ آپ نے عقد میں معین تو نہیں کیا تھا کہ میں یہی چیز اجرت پر دوں گا۔ اور دوسری جو بحث اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مزدور سے مزدوری کا کام لیتے ہیں تو آپ ہوں گے مستاجر، اس مزدور کو کہیں گے اجیر۔ آپ اس اجیر کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کام آپ نے ہفتے کے دن کیا تو میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا، اگر آپ نے اتوار کے دن کیا تو میں آپ کو 500 روپے دوں گا۔ یعنی دو اجرتیں معین کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اجارے کی صورتیں بھی دو بناتے ہیں۔ تو آیا یہ ایسا معاملہ صحیح؟ کچھ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، مزید عبارت پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا۔ وَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا اے فی العجرت، اگر ظاہر ہو اجرت میں، اب فیہا کا مرجع انہوں نے خود بتا دیا، عیبن، اجرت میں عیب نکل آیا، فَلِلْأَجِيرِ الْفَسْخُ، تو اجیر صاحب یعنی جو مزدوری پہ کام کرنے آیا ہے اسے حق ہے کہ اس عقد اجارہ کو فسخ کر دے۔ اول عرش، یا وہ عرش لے لے۔ عرش کا لفظ شاید آپ نے متاجر میں پڑھا ہوگا۔ عرش کا مطلب کیا ہے؟ التفاوت بین صحیح والمعیب، صحیح اور معیب میں تفاوت، یعنی اگر یہ چیز صحیح ہوتی فرض کریں تو اس کی قیمت ہوتی 1000، اب یہ معیوب ہے، اس کی قیمت ہے جو ہے کیا جناب 800، تو 800 اور 1000 میں جو تفاوت ہے اس کو ہم تو کہتے ہیں خمس کا تفاوت ہے، یعنی 200 کا تفاوت ہے، لیکن ہم 200 نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے 5واں حصہ۔ تو جو بھی اجرت معین کی گئی تھی اس کا 5واں حصہ اور بھی اس اجیر کو دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اجرت دی ہے وہ معیب ہے، عیبدار ہے۔ تعین عرش اس صورت میں ہوگا جب معین ہو اجرت فی متن العقد، عقد کے متن میں، یعنی جب ایجاب اور قبول ہو رہا ہے اس وقت وہ اجرت بھی سامنے رکھی گئی ہے کہ بھائی یہ چیز ہم آپ کو اجرت میں دیں گے۔ اچھا، لیکن اگر اجرت معین نہیں کی گئی بلکہ اجرت مطلق تھی، لاقتضاء الاطلاق السلیم، اس لیے کہ جب آپ عقد میں مطلق اجرت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی اجرت سلیم یعنی صحیح ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَعْيِينُهُ مَانِعٌ مِّنَ الْبَدَلِ، لیکن اگر اجرت آپ نے معین کر دی تو اب یہ تبدیل کرنے سے تو مانع ہے تعیین، جیسے بے ہے تو فَيُجْبَرُ الْعَيْبُ بِالْخِيَارِ، اب اجرت میں جو عیب نکل رہا ہے اس کا جبران کیسے ہوگا؟ ہم نے اجیر کو کہا کہ بھائی آپ معاملہ توڑنا چاہو تو توڑو، یعنی نقصان نہیں کرو، یا عرش لے لو۔ عدم تعیین، لیکن اگر جو ہے وہ اجرت معین نہیں تھی تو پھر یطالبو بالبدل، یطالبو پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا اجیر، اجیر مطالبہ کرے گا کہ بھائی مجھے اس کے بدلے میں کچھ اور دے دو، کیوں؟ لعدم تعیین المعیب اجرتا، اس لیے کہ عیبدار کو ہم نے اجرت کے عنوان سے معین ہی نہیں کیا تھا۔ فَإِنْ أُجِيبَ إِلَيْهِ،
اگر اجیر کو جواب دیا گیا، یا یہ ترجمہ کریں جو بہتر ہے، اگر اجیر کا مطالبہ مانا گیا تو پھر یہ کہیں فبہا، پھر تو بس اس کا مطالبہ مانیں گے، اس کو صحیح چیز دیں گے، وَإِلَّا، یعنی اور اگر اجیر کا مطالبہ نہیں مانا جاتا، جس شخص نے مزدور کو مزدوری دی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہی چیز ہے، اٹھانا چاہو تو اٹھاؤ، نہیں تو میں اور چیز نہیں دوں گا، تو جاز لہو، جائز ہے اجیر کے لیے الفسخو، کہ وہ معاملے کو توڑ دے، یا ورضا بالمعیب، یا وہ عیبدار اجرت پر راضی ہو جائے، لیکن فیطالب بالعرش، پھر یہ اجیر مطالبہ کرے گا کہ بھائی صحیح اور عیب کے درمیان جو تفاوت بن رہا ہے وہ مجھے دے دو، لتعیین المدفوع عوضاً، اس لیے کہ معین کیا گیا ہے المدفوع عوضاً، اس چیز کو جو عوض کے طور پر دی گئی ہے، بتعذر غیرہی، اب یہاں پر اس معین کے علاوہ کوئی اور آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہی معین ہوئی تھی عقد میں، وکیل، اور کہا گیا ہے لہ الفسخ، بھائی اجیر کو معاملے کے فسخ کرنے کا حق ہے، فی المطلقت، جب جو ہے کیا ہے وہ اجرت جو ہے کیا وہ مطلقہ تھی، معین نہیں تھی، مطلقاً، چاہے اس اجرت کے بدلے میں کچھ اور مل سکے چاہے نہ مل سکے، وہ قریب، کہتے ہیں یہ قول فسخ والا جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں یہ قریب ہے، لیکن ایک شرط ہے، ان تعذر الابدال، اگر وہ تبدیل نہیں کرتا تو اس کو فسخ کا حق ہے، کما ذکر نہ ہو، جیسے کہ ہم نے بھی اس کو اوپر والی لائن میں ذکر کر دیا کہ تبدیل کی صورت میں فسخ نہیں ہوگا، لا مع بدلے ہی، اگر یہ عوض کے بدلے میں وہ کوئی اور صحیح چیز دیتا ہے تو پھر معاملہ فسخ نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم انحصار حق الاجیر فی المعیب، اس لیے کہ اجیر کا حق منحصر نہیں ہے معیب میں بلکہ صحیح بھی لے سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ولو جعل اجرتین، اگر جو بندہ مزدور کو لے آیا ہے وہ قرار دیتا ہے دو اجرتیں، بھائی اس کام کی دو اجرتیں ہیں لیکن اللہ تقدیرین، پھر ان کاموں کی تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے صورت بھی تبدیل کرتا ہے، کا نقل المتاع، کا سامان اٹھوانا ہے، اس کو بازار سے کوئی فروٹ منگوانا ہے، اس کو جو ہے کیا ہے جناب اپنی دیوار بنوانی ہے، فی یوم بعینہ ہی، کہتے ہیں کہ اگر اس آج والے دن، یا مثال ہفتے اتوار پیر کے دن کام کرو گے بے اجرت تو میں تمہیں 1000 دوں گا، وفی یوم آخر، لیکن اگر معین کردہ دن پر کام نہیں کرتے کسی اور دن پر کام کرو گے تو بے اجرت اخرى، تو پھر میں تجھے مزدوری کچھ اور دوں گا، یعنی دونوں دنوں کی مزدوری ایک جیسی نہیں ہے، یا دن الگ الگ نہیں، ایک ہی دن ہے لیکن کام کی کیفیت الگ ہے، او جعل اجرتین، یا یہ دو اجرتیں قرار دیتا ہے، احدہما فی الخیاطۃ رومیہ، کہتا ہے کہ بھائی اگر رومی والی سلائی کرو گے تو میں تمہیں 500 دوں گا، یہ رومی سلائی کیا ہوتی ہے، وہی التی بدرزین، اس کا آسان اردو میں ترجمہ اگر کریں، رومی سلائی وہ ہے جس کو ہم ڈبل سلائی کہتے ہیں، یعنی ایک کپڑے پر سلائی کر دی پھر اس کے اوپر دوسری بھی سلائی کر دے، والاخرى، اور دوسری اجرت جو ہے دوسری سلائی پر ہے، علی الخیاطۃ الفارسیہ، اگر تم فارسی والے کپڑے سیو گے تو میں تمہیں کم پیسے دوں گا، وہی التی بواحد، یہ فارسی سلائی وہ ہے جس میں ایک سلائی ہوتی ہے، ڈبل سلائی نہیں ہوتی، فالاقرب الصحۃ، یہ ہے شہید اول کا نظریہ کہ بھائی قول اقرب یہ ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے، کیوں؟ لأن کلا الفعلین معلوم، اس لیے کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ اجارے میں کام بھی معلوم ہو اجرت بھی معلوم ہو، دونوں کام معلوم ہے، بھائی خیاطت رومیہ کیا ہے، خیاطت فارسیہ کیا ہے، وہ اجرتہ معلومۃ، اور پھر ہر فعل کا کام اور اجرت بھی معلوم ہے کہ رومی والی سلائی پہ 200 دے گا اور فارسی والی پہ 100 دے گا، والواقع لا یخلو منہما، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان دو سلائیوں میں سے خالی نہیں ہوگی، یا رومی سلائی ہوگی یا فارسی سلائی ہوگی، خوب، بس ایک تو یہ دلیل کہ یہ معاملہ صحیح ہے، دوسری دلیل معاملے کے صحت کی، ولاصالۃ الجواز، ہم شک کرتے ہیں کہ دو اجرت معین کر کے عقد کر سکتے ہیں یا نہیں، تو جب بھی شک ہو تو اصالت الجواز کہتا ہے کہ یہ جائز ہے آپ کے لیے، ویشکل، یہاں پر کوئی اور مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا بھائی اس معاملے کا صحیح ہونا مشکل ہے، کیوں؟ بمنع معلومیت ہی، کہتے ہیں آپ نے تو دعویٰ کر دیا کہ بھائی فعل معین ہے
معلوم ہے. کون کہتا ہے معلوم ہے؟ اذ لیس المستاجر علیہ المجموع، اس لیے کہ وہ کام جو کرائے پر دیا گیا ہے وہ دونوں تو کام نہیں ہے. ولا کل واحد، اور ہر ایک بھی نہیں ہے کہ وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اگر ایسے ہوتا، یعنی اگر ہر ایک کام کرائے پر ہوتا، ہر ایک کام کے لیے آپ نے اس درزی کو مزدور بنایا ہے یا ٹوٹل کے لیے کام مزدور بنایا ہے، لوجب، پھر تو دونوں کام اس پر واجب ہو جاتے. فیکون واحدا غیر معین، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یکونو، یعنی وہ فعل جس پر آپ نے مزدور بنایا ہے درزی کو، وہ ایک کام ہے لیکن معین نہیں ہے. اس کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے رومی کرنی ہے فارسی کرنی ہے. جو کپڑے سلا رہا ہے اس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی کون سے طریقے کے کپڑے سلائیں گے؟ کہا دیکھ کے آیا ہوں، اب درزی کی مرضی، رومی سلائی کرے گا تو اتنے پیسے دوں گا، فارسی کرے گا تو اتنے پیسے دوں گا. یعنی معلوم نہیں ہے. وَذَلِكَ غَرَرٌ، اور عمل کا معلوم نہ ہونا اجارے میں یہ کیا ہے؟ غرر. غرر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے. مبطل لہا، یہ غرر جو ہے وہ باطل کر دیتا ہے کس کو؟ اجارے کو. کل بیع بثمن، جیسے آپ کوئی چیز بیچتے ہیں دو قیمتوں کے ساتھ، اللہ تقدیریں دو فرض پر. مثلا آپ موٹر سائیکل خرید کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیش میں دیں گے تو 50,000 کی، ادھار پہ لیں گے تو 75,000 کی. اب لیتے وقت میں آپ سے پوچھوں گا کون سی قیمت میں لی ہے، تو آپ کہیں گے دکاندار کی مرضی ہے جس پہ دے دے. یعنی پھر یہ دونوں کی ہیں، یہ گویا کہ معین نہیں ہے، تو نتیجے میں یہ بیع بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کہیں ولو تحمل مثل هذا الغرر، اگر بیع اس قسم کے جو ہے کیا ہے غرر اور نقصان کو برداشت کرتی ہے، لازم مثلہ فی البیع، پھر تو ایسا غرر بیع میں بھی لازم آتا ہے. جب بیع یعنی چیز بیچنا دو قیمتوں کے ساتھ ہو تو وہاں بھی اجازت دیں. اگر آپ بیع میں اجازت نہیں دیتے تو پھر اجارے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے. کیوں؟ لاشتراک ہما، اس لیے کہ اجارہ اور بیع دونوں مشترک ہیں کس میں؟ فی العقد اللازم. بھائی اجارہ بھی عقد لازم ہے، بیع بھی عقد لازم ہے، تو ایک میں آپ غرر کی اجازت دیں دوسرے میں نہیں دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. المشتمل، وہ عقد لازم جو مشتمل ہوتا ہے علی المعاوضۃ، کہ اس میں کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے نا. لو وقع ذالک جعالۃ، ہاں اگر یہ دو اجرتوں والا کام آپ جعالے کے طور پر قرار دیں. جعالہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جو بھی میرے کپڑے کی سلائی کرے گا ایسی، میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، اور اگر فارسی سلائی کرے گا تو اتنے پیسے دوں گا. تو اس میں عامل معین نہیں ہوتا ہے، جائل معین ہوتا ہے، عامل معین نہیں ہوتا. توجہت الصحت، جو اعلیٰ کی صورت میں متوجہ ہے کہ پھر یہ معاملہ صحیح ہو جائے. کیوں؟ لاحتمال الجعالت، اس لیے کہ جو اعلیٰ برداشت کرتا ہے من الجہالت، اس میں اگر عوضین میں بھی جہالت ہو، کام میں بھی جہالت ہو، تو بھی کہتا ہے کہ آپ جہالت کی صورت میں بھی اس عقد کو انجام دے سکتے ہیں. مثلا کسی کا اونٹ گم ہو گیا، کہتے جو بھی میرا اونٹ ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے 1,000 دوں گا. یا عوض تو معین ہے لیکن اونٹ کے ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، 1 دن لگے گا، 1 ہفتہ لگے گا، 1 مہینہ لگے گا. عمل معین نہیں ہے. عمل اونٹ ڈھونڈنا تو ہے لیکن اس کی مدت معین نہیں ہے. تو جو اعلیٰ میں کہتے ہیں یہ ایسے چیز جائز ہے. ما لا تتحملہ الاجارۃ یا تتحملہ الاجازۃ، یعنی جو اعلیٰ اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے جس چیز کو اجارہ برداشت نہیں کرتا. ولو شرط، اب پھر جو ہے اس مسئلے کی دوسری شک، دو اجرتیں معین نہیں ہیں. کہتے ہیں اگر ہفتے کے دن کام کیا تو 500 دوں گا، اور اگر اتوار کے دن کیا تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا. ولو شرط عدم الاجرت علی تقدیر الاخر، شرط کرتا ہے کہ دوسری صورت میں پیسے نہیں دوں گا، تو لم تصح، تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہے. فی مسئلۃ نقل فی الیومین، جب کوئی چیز آپ کو نقل کرانی ہو 2 دن میں. وَتَثْبُتُ اجرت المثل، اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر وہ مزدور سامان لے آیا تو اس کو اجرت المثل دی جائے گی. اجرت المثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی عام طور پر اس کام کی مزدوری کتنی ہوتی ہے جو آپ نے معین کی تھی وہ نہیں دیں گے. عام طور پر اس قسم کا بندہ اگر کارگے میں یا اگر جو ہے موٹر سائیکل پہ یا رکشہ پہ ایسی چیز لے آتا ہے بازار سے یہاں تک، تو کتنے پیسے لیتا ہے؟ اتنے پیسے دیں گے. علی المشہور، یہ اجرت المثل والا نظریہ مصنف کا نہیں ہے، مشہور علماء کا نظریہ ہے. وہ مستند الحکمین، اب 2 حکم ہو گئے. پہلا حکم یہ کہ یہ جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہے،
ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اجرت المثل دینی ہوگی۔ خبران، ان کی دلیل جو ہے دو حدیثیں ہیں، احدہما صحیح، ایک حدیث صحیح تو ہے لیکن لیس بصریح فی المطلوب، وہ اس ہمارے مطلوب میں جو ہے کیا ہے وہ صراحت نہیں رکھتی، اشارہ کنایتاً ملتا ہے، والآخر ضعیف او موثق، اور دوسری حدیث جو ہے کیا ضعیف ہے یا چلے موثق ہے لیکن بالکل حسن اور صحیح کی حد تک نہیں پہنچی، فرجوع فیہما، تو ہم ان دونوں حکموں میں رجوع کریں گے الی الاصول الشرعیہ، اصول شرعیہ کی طرف، کہ شریعت کے قوانین اسے اصالت الصحت مانتے ہیں یا اصالت الجواز مانتے ہیں یا اصالت عدم صحت مانتے ہیں، اولا، یہ اولا جو ہے کیا خبر ہے کس کی، رجوع کی، فرجوع فیہما الی الاصول الشرعیت اولا، اگر ہم ان دونوں مسئلوں میں اصول شرعیہ کی طرف رجوع کریں تو بہتر ہے۔ اب آج کا اس درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ اگر آپ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے اجرت ایک ہی مرتبہ معین کریں، اگر آپ دو اجرتیں اور دو زمانے کی بات کرتے ہیں یا دو کام مختلف قسم کے ہیں اس میں پھر آپ دو اجرتیں معین کرتے ہیں تو اس میں بھی بعید نہیں کہ معاملہ صحیح ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک صورت میں پیسے دوں گا دوسری صورت میں پیسے نہیں دوں گا تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔